بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے اور ربیع الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ ربیع الثانی کہنے کا مطلب ہے کہ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار اور ثانی کا مطلب دوسرا، اور اس طرح اس کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے آخر۔ آخر کا مطلب بعد میں آنے والا۔ چونکہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے وہ ہے ربیع اول کا، تو پہلا موسم بہار، تو اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے یا بعد میں آتا ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کو ربیع الثانی یا ربیع الاخر کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق کوئی شریعت کی خاص تعلیم یا اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی، لہٰذا اس مہینے میں دیگر مہینوں کی طرح فرائض واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے پاس سے مخصوص اعمال ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ مفتی رضوان صاحب نے اپنی کتاب ماہ ربیع الاخر میں لکھا ہے کہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں میں بڑی 11ویں کے نام سے ایک عمل رائج کر لیا گیا ہے اور بڑے اہتمام سے اس کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو عمل شروع کیا گیا ہے تو یہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 11 ربیع الثانی کو شیخ کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے نام پر ان کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کے نام سے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور بعض علاقوں میں تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ 11ویں دی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جو ربیع الثانی کے مہینے میں جو 11 تاریخ کو جو بنائی جاتی ہے تو اس کو بڑی 11ویں کہتے ہیں، اور عام مہینوں میں ہے اس کو صرف 11ویں کہتے ہیں۔ بہرحال تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 11 ربیع الثانی بتائی گئی ہے، تو اس کے اعتبار سے اس عمل کو اس کے ساتھ جوڑ لیا گیا ہے۔ تو عرض یہ ہے اس سلسلے میں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 471 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 10 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوئی۔ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ وفات 11 کو نہیں ہے 10 میں ہے، تو لہذا جب ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے تو اپنے پاس سے ہی اس اختلاف کے ہوتے ہوئے 11 کو متعین کر کے پھر یہ عمل ایجاد کر لینا بہرحال یہ شریعت پر اضافہ ہے۔ پھر یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم شیخ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو اپنے پاس سے 11 کی تعین کیوں کر لی گئی؟ اگر شیخ کو ایصال ثواب کرنا ہی مقصد ہے تو باقی تاریخوں میں بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ تو خاص 11 کی جو پابندی ہے یہ شریعت پر اضافہ ہے، یہ ایک نئی چیز ایجاد کر لی گئی ہے۔ شریعت نے ایصال ثواب کے لیے کسی دن کو، کسی تاریخ کو، کسی مہینے کو خاص نہیں کیا ہے، تو لہذا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے پاس سے کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ خاص کر لے، تو بہرحال کسی وقت بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی یہاں خاص طور سے قابل توجہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہی کو کیوں چنا گیا ہے؟ اسی مہینے میں صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے، سلمہ بن اقویٰ کا انتقال ہے، کعب بن مالک کا ہے، عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ تو اگر آپ اسی مہینے میں وفات کی وجہ سے ایصال ثواب کرنا ہی تھا تو صحابہ میں یہ مقدس شخصیات ہیں تو ان کے نام پر کیوں نہیں، صرف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کیوں ہے؟ تو آخر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایصال ثواب کی حد تک نہیں ہے، اور پھر 11 تاریخ کو اس کا جس انداز سے اہتمام ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو یہ صرف کسی ایک جگہ نہیں، پورے ملک میں 11 کو ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسا ایصال ثواب ہے کہ پورے ملک میں جیسے ایک عبادت کو ایک دن میں سارے لوگ ادا کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ محض ایصال ثواب کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔ خاص کر پھر پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتخاب، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصور ہے اگر پیران پیر کے نام کی یہ 11ویں نہ دی گئی تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے اور نقصان پہنچائیں گے، حالانکہ نفع دینے والا اور نقصان دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو اگر اس نظریے سے 11ویں دی جائے کہ اگر نہیں دیں گے تو نقصان پہنچائیں گے، یہ نفع نقصان دینے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اس میں شریک کرنا لازم آتا ہے، تو یہ شرک ہے۔
تو شرک کی خرابی آ جائے گی. اور اگر کوئی محض اصال ثواب کے لیے دے لیکن اپنے پاس سے 11 ہی کی تاریخ کو متعین کر لے، اس کے علاوہ نہ دے، اور اس دینے کو اپنے لیے ضروری سمجھے، نہ دینے والوں پہ تنقید کرے، تو پھر یہ عمل بدعت بن جائے گا جس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی جیسے عرض کیا کہ وفات 561 میں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ 5 صدیوں تک اس عمل کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، اور بعد میں اس عمل کو ایجاد کر لیا گیا ہے. اور ظلم یہ ہے کہ اس وقت اس کو اہل سنت والجماعت کی علامت بنا لیا گیا ہے کہ جو یہ 11ویں دیتے ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت کہلانے کے مستحق ہے، اور جو نہیں دیتے ہیں تو وہ اہل سنت سے خارج سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کون ہیں؟ تو ہم اپنے پاس سے کچھ کہنے کے بجائے بہت بڑے حنفی محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مرقات میں، جو مشکات شریف کی عربی شرح ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہوتے کون ہیں. اہل سنت والجماعت وہ ہیں المتمسکون بسنتی، جو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوں، وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے، من بعدی، میرے بعد. فرمایا کہ فہم اہل سنت والجماعت، یہی لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت. اپنے آپ کو خود سے اہل سنت والجماعت کہنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتا. اہل سنت والجماعت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر عمل کرے اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلے. اور یہ وہ عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے اور جماعت صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. چونکہ شیخ کے نام پر ایصال ثواب کے لیے عمل شروع کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ 561 کے بعد کا عمل ہے. ایک عمل زمانے رسالت میں ہے ہی نہیں، زمانے صحابہ تابعین تبع تابعین میں ہے نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل سنت نہیں ہو سکتا. تو جس انداز سے اس کا التزام ہے تو وہ اس کو بدعت بنا دیتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے. دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ.